السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوریز چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز کے واجبات کے بارے میں سنیں گے۔ یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں بتایا تھا اور پھر ان کی ڈیفینیشن بھی بتائی کہ نماز کے کل 7 فرائض ہیں، اور ان تمام فرائض کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں نماز کے شرائط کے بارے میں بتایا تھا اور ان کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز کے واجبات کو پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، نماز کے کل ٹوٹل 30 واجبات ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نماز کا ایک واجب بھی ترک ہوا تو اس پر سجدہ صاف کرنا یہ کیا واجب ہے۔ یہ شریعت مطہرہ نے ایک رول بنایا ہے کہ جب بھی کسی نمازی کا واجب ترک ہوگا نماز کے ان 30 واجبات میں سے، تو اب اس کو سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، سجدہ صاف 2 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا واجب ترک ہو، نمبر 2 فرض میں تاخیر ہو۔ جب یہ 2 وجوہات ہوں گی تو بندے کو پھر سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ تو نماز کے کل 30 واجبات ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ جو تکبیر تحریمہ ہے، خود سے تکبیر تحریمہ ایک نماز کا فرض ہے۔ سب سے پہلا فرض ہے نماز کا تکبیر تحریمہ، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ آسان الفاظ میں کہیں تو نماز کے اندر انٹری یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور اس کے اندر اللہ اکبر یعنی لفظ اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ لفظ اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور لفظ کہا جو اللہ کی شان پر ہی مبنی تھا، یعنی اللہ جلالہ، اللہ سبحانہ، اللہ عز و جل، تو اب کیا ہے کہ اس کا واجب ترک ہوگا، اس کو اس پر سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ نمبر 2 فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورت کا ملانا۔ قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا چھوٹی 3 آیتیں جو ایک آیت کے برابر ہوں، تو اب ایسا کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3 الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ یاد رکھیے، کسی نے اگر سورت پہلے پڑھ دی اور الحمد شریف بعد میں پڑھ دی، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے الحمد شریف پڑھنی ہے پھر سورت پڑھنی ہے، تو اس کا واجب ترک ہو جائے گا، یعنی اس نے چونکہ سورت پہلے پڑھ دی الحمد بعد میں پڑھ دی، تو اب اس پر بھی اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ اگر اس نے کچھ اور پڑھا بسم اللہ اور آمین کے علاوہ سورت اور الحمد کے درمیان، تو اب اس کو بھی سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ نمبر 5 قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، یعنی اگر اس نے قرات ختم کی اور وہ کھڑا رہا اور رکوع میں جانے میں تاخیر کی، تو یاد رکھیے اب بھی اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو سے اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ سجدہ صاف 2 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فرض مر تاخیر کی جائے، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ واجب کو ترک کیا جائے۔ تو یاد رکھیے، جس شخص نے رکوع میں جانے میں تاخیر کری، چونکہ رکوع فرض ہے تو رکوع میں جانے میں دیر کری، ابھی قرات ختم کر لی تھی اور کھڑا رہا اور رکوع میں جانے میں تاخیر کر رہا ہے، یعنی فرض میں جانے میں تاخیر کر رہا ہے، تو اب بھی اس کو سجدہ صاف کرنا واجب ہے۔ نمبر 6
ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے، یعنی ایک سجدہ کیا اور اب کافی دیر بیٹھا رہا، یعنی دوسرے سجدے میں تاخیر کری، اگر اس نے دیر کری دوسرا سجدہ کرنے میں تو اب بھی اس کو سجدہ صاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 7 تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یعنی جو ارکان نماز ہیں رکوع، سجدہ، قیام اور جلسہ، ان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 8 قوما، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ یاد رکھیے اگر کسی شخص نے اپنی کمر کو سیدھا نہ کیا رکوع کے بعد اور بغیر کمر سیدھے کرے سجدے میں چلا گیا تو اب بھی اس پر سجدہ صاف واجب ہو گیا۔ نمبر 9 جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ یاد رکھیے دونوں سجدوں کے درمیان بھی اگر کمر سیدھی نہ کی تو اب بھی اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ نمبر 10 قعدہ اولا، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ بھی واجب ہے اگرچہ نفل نماز میں ہو۔ نمبر 11 فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولا میں تشہد اتحیات کے بعد کچھ اور نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور 2 رکعت کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد اس نے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا بھی پڑھ دیا، یعنی چونکہ اس کو کھڑا ہونا تھا اور اس نے غلطی سے آگے تھوڑا پڑھ لیا تو اب کیا اس پر سجدہ صاحب واجب ہوا۔ نمبر 12 دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا۔ اگر تشہد کا ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور اب بھی اس کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ نمبر 13 فرض، وتر اور سنت موقدہ کہ قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی سے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو اب بھی سجدہ صاحب واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو اس کو نماز لوٹانا یعنی دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 14 دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا یہ بھی، یعنی اللہم انا نستعینک نہیں بلکہ جب آپ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر قنوت کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے تکبیر قنوت نہ کہی ویسے ہی دعائے قنوت شروع کر دی تو اب بھی اس پر سجدہ صاحب واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں جو زائد ہوتی ہیں وہ بھی واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یہ بھی واجب ہے۔ جہری نماز، یعنی جن نمازوں میں تیز آواز سے امام قرأت کرتے ہیں ان کی پہلی اور دوسری رکعت، اور فجر اور جمعہ اور عیدین اور تراویح، رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہری قرأت کرنا۔ جہر کے معنی ہیں یعنی دوسرے لوگ یعنی صف اول سن سکے، یہ ادنیٰ درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حق کوئی نہیں۔ غیر جہری نماز، ظہر میں آہستہ قرأت کرنا۔ اگر کسی نے ظہر عصر کی نماز میں تیز آواز سے قرأت کری تو اب اس کو سجدہ صاحب واجب ہے۔ ہر فرض واجب کا ایک اس کی جگہ ہونا یہ بھی واجب ہے۔ رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا یہ بھی واجب ہے۔ سجدہ ہر رکعت میں 2 بار کرنا یہ بھی واجب ہے۔ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں کھڑا ہونا تھا اور وہ غلطی سے بیٹھ گیا تو
اب اس کو فوراً سے کھڑا ہونا ہے اور پھر آخر میں سجدہ صاف کرنا ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یعنی قرآن پاک میں جو 114 مقامات پر آیت سجدہ ہیں، یعنی جن آیتوں کو پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے ان کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو اگر نماز میں وہ ان آیات میں سے کوئی آیت پڑھی تو اب بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ سجدہ صاحب واجب ہوا تو سجدہ صاف کرنا یہ بھی واجب ہے۔ دو فرض یا دو واجب یا فرض واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی سبحان اللہ کہنے کے مقدار وقفہ نہ ہونا۔ امام قرات کرے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے ہو، مقتدی کا چپ رہنا یہ بھی واجب ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز ہو یا فجر، مغرب یا عشاء کی نماز ہو، یعنی امام آہستہ قرات کرے یا بلند آواز سے، مقتدی کا پیچھے چپ رہنا یہ بھی واجب ہے۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، یعنی جس وقت قرات کی جائے گی اس وقت مقتدی چپ رہے گا، اس کے علاوہ ہر تکبیر، ہر تسبیح اس کو امام کی پیروی، یعنی اس کو بھی وہ ادا کرنے ہوں گے زبان سے، سوائے قرات کے، یعنی امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مقتدی امام کے پیچھے جس وقت امام کرے گا قرات، چاہے وہ سری ہو یعنی آہستہ آواز والی ہو یا جہری ہو یعنی تیز آواز والی ہو، تو وہ چپ رہے گا، اس کو چپ رہنا واجب ہے۔ اور باقی نماز کی ہر تسبیح، ہر تکبیر اس کو پڑھنا واجب ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آج ہم نے یہ نماز کے واجبات سنے اور ہر واجب کی آپ کو میں نے ڈیفینیشن بھی بتائی۔ تو یاد رکھیے یہ نماز کے واجبات ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، رولز آف نماز۔ تو جس شخص نے ان واجبات کو یاد رکھا اور ہر نمازی کو، ہر مسلمان کو نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات یاد ہونا لازم ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ نماز کے اندر کون سا رکن شرط ہے، کون سا رکن فرض ہے، کون سا رکن واجب ہے، کون سی چیز شرائط ہے، کون سی چیز فرائض ہے، کون سی چیز واجبات ہے، کون سی چیز سنت ہے، تو یاد رکھیے ہم اپنی نمازوں کی غلطیوں کو درست نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ہم یہ سب چیزیں سیکھ لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو جلد درست کر لیں گے۔ یاد رکھیے ہم دنیاوی معاملات، دنیاوی لین دین، دنیاوی ہر طرح کی چیزوں کو کورسز، ڈپلومے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز سب سے بڑی دولت ہے، ہمیں چاہیے کہ نماز کے رولز کو بھی سیکھیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اپنی نماز کو رولز کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں جس طرح اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھائیں، ہمیں اس طرح نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔